چارلی الشکیل صدیقی پیش کردہ رومانہ شاہد پروگرس رپورٹ 14 گزشتہ روز کے اخبارات میرے اور الگرنن کے فرار سے بھرے پڑے تھے۔ پروفیسر نرمور کا بیان تھا کہ میں کسی ذہنی دباؤ کی وجہ سے بھاگ گیا ہوں۔ انہیں یقین تھا کہ میں ہر حال میں واپس آ جاؤں گا۔ الگرنن کو تلاش کرنے والے کو انہوں نے $500 انعام دینے کا اعلان کیا تھا، جبکہ الگرنن میرے ساتھ تھا۔ وہ اس حقیقت سے لا علم تھا۔ روزنامہ آبزرور نے میرے فرار پر ایک خصوصی رپورٹ شائع کی تھی اور میری بہن نورما کا انٹرویو لینے کے بعد بتایا تھا کہ وہ اس حقیقت سے لا علم ہے کہ اس کا بھائی زندہ ہے اور جینیس بن چکا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ میں گزشتہ 17 سال سے ان لوگوں سے نہیں ملا، اس لیے وہ میرے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ ممی اب نورما کے ساتھ ہی رہ رہی تھی۔ اخبار میں بروکلن کے گلی کوچے کا نام درج تھا جہاں وہ مقیم تھی۔ نورما کا بیان تھا کہ اس نے یہ سوچ لیا تھا کہ اس کا بھائی اس وقت مر چکا ہے جب بیکمن یونیورسٹی سے ایک پروفیسر اس کے آپریشن کے بارے میں اجازت لینے آیا تھا۔ نورما کو یقین تھا کہ ایسے آپریشن کے بعد لوگ زندہ نہیں رہتے، اس لیے بھی میں ختم ہو چکا ہوں گا۔ اس مضمون میں یہ بھی درج تھا کہ میرے ڈیڈی اب ممی کے ساتھ نہیں رہتے اور انہوں نے برونکس میں باربر شاپ کھول لی ہے۔ مضمون کے آخر میں نورما اور ممی کی تازہ تصویر بنی تھی۔ وہ اپنے ڈرائنگ روم کے صوفے پر بیٹھی تھی۔ میں جانتا تھا کہ نورما مجھ سے نفرت کرتی ہے۔ وہ بچپن میں مجھے ہر لمحہ ذکر پہنچانے کی کوشش کرتی تھی اور اب بھی میرے بارے میں فکر مند نہیں تھی، بلکہ اسے میری موت کا یقین ہو گیا تھا۔ جہاں تک ممی کا تعلق تھا تو ان سے ملنے کا دل چاہا، مگر میں یہ سوچ کر رہ گیا کہ اب اس سے کیا فائدہ، میں ان کے پاس جا کر کیا کہوں گا۔ نمی میری طرف دیکھو، اب میں دیوانہ نہیں رہا، میں نارمل ہو چکا ہوں، بلکہ لوگ مجھے جینیس سمجھتے ہیں۔ میں انہیں اپنے دماغ سے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کوشش میں کامیابی نہیں ہو رہی تھی۔ یادوں کا ایک ریلا تھا جو مجھے بہائے لے جا رہا تھا۔ وہ بستر پہ لیٹا ہوا تھا اور اس کے چاروں طرف تاریکی کا راج تھا۔ دروازہ کھلا تھا اور اس سے روشنی کی لکیر اندر آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد آوازیں آنے لگی۔ وہ ڈیڈی سے جھگڑ رہی تھی۔ نہیں، اب اس کے ساتھ رہنا دشوار ہو گیا ہے، اسے وان اسٹیٹ ہوم بھیج دو۔ ڈاکٹر سٹراس کو فون کرو کہ ہم چارلی کو بھیجنے کے لیے تیار ہیں۔ تم اس کی طرف سے خواہ مشکوک ہو۔ وہ نورما سے نفرت نہیں کرتا، وہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا، ڈیڈی نے کہا۔ تم یہ بات اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ وہ دیوانہ ہے اور کسی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے، بڑا ہو کر تو وہ اور بھی۔ نمی نے اپنی تشویش ظاہر کی۔ ڈاکٹر پورٹمین نے کہا تھا کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر پورٹمین نے کیا کہا ہے؟ میں تو اپنی بچی کو اس سے دور رکھنا چاہتی ہوں۔ میں غلطی پر تھی کہ پہلے اسے خود سے جدا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے پہلے ہی اس تجویز پیش کی تھی تو تم نے اس کی مخالفت کی تھی۔ ہاں، مجھے اس کا اعتراف ہے، ممی بولی، مگر اب ہر ایک مجھ سے یہی کہہ رہا ہے کہ میں اسے کسی ایسے اسکول میں داخل کروا دوں۔ دفتن ان دونوں کی آوازیں دھیمی ہو گئیں، اس لیے چارلی کو معلوم نہ ہو سکا کہ انہوں نے اس کے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے۔ 16 جون، آج مجھے $95 فی مہینہ کرائے پر ایک فلیٹ مل گیا۔ فلیٹ 43ویں سڑک پر واقع تھا اور وہاں سے بآسانی لائبریری تک جایا جا سکتا تھا اور کتابیں لا سکتا تھا۔ الگرنن میرے ساتھ خوش تھا اور ہم ساتھ کھاتے پیتے اور ٹیلی ویژن دیکھتے تھے۔ میں نے دوسرے کمرے سے فرنیچر ہٹا کر الگرنن کے لیے ایک چھوٹا سا تکونا مکان تیار کر دیا تھا۔ الگرنن اس مکان میں رہ کر بہت خوش ہوا اور اس نے چوں چوں کر کے اپنے جذبات کا اظہار بھی کیا۔ 19 جون، اس روز میں سودا سلف خرید کر واپس آ رہا تھا تو مجھ پر انکشاف ہوا کہ کمرے کی چابی اندر ہی رہ گئی ہے اور دروازہ میں نے لاک کر دیا تھا۔ میں پچھلی بالکنی سے اپنے کمرے میں جا سکتا تھا کیونکہ وہاں آگ بجھانے والی سیڑھی تھی۔ اس سیڑھی تک پہنچنے کے لیے مجھے اپنی پڑوسن کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑا۔ کون ہے؟ آ جاؤ۔ دروازہ کھلا ہے۔ اندر سے ایک نسوانی آواز آئی۔ میں نے دروازے کو تھکا دیا تو سامنے ایک دلکش عورت دکھائی دی جس کے جسم پر مختصر سا لباس تھا۔ معاف کرنا، میں نے گہرا سانس لیا اور دروازہ بند کر دیا۔ پھر میں نے باہر سے آواز بلند کرتے ہوئے کہا، میں تمہارا پڑوسی ہوں اور آگ بجھانے والی سیڑھی سے اپنے کمرے میں جانا چاہتا ہوں جو پچھلی بالکنی کے پاس لگی ہے۔ دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور اس نے اپنے کولوں پر ہاتھ رکھ کر تیکھے انداز میں کہا، میں تم سے کہہ تو رہی ہوں کہ اندر آ جاؤ۔ میں ڈرتے ڈرتے اندر چلا گیا تو اس نے ایک گوشے کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس سامان کو یہاں رکھ دو۔
میں مسلسل اس کے بارے میں سوچ رہا تھا. مجھے یقین تھا کہ اس پر خود فراموشی کی کیفیت طاری ہے، اس لیے اسے لباس کا دھیان نہیں رہا، اور اس عالم میں اس نے مجھے اندر آنے کی اجازت دی. میں اپنی نگاہ گھما کر کمرے کا جائزہ لے رہا تھا، مگر نگاہ بہک بہک کر اس پر پڑ رہی تھی. کمرے کا جائزہ لینے پر معلوم ہوا کہ وہ آرٹسٹ ہے. اس کے کمرے میں رنگ، برش اور ایزل بکھرے پڑے تھے. ایک گوشے میں فریم شدہ تصاویر کا ڈھیر تھا. کمرے میں جا بجا بیئر کے ڈبے لڑکے ہوئے تھے. شاید وہ بیئر پینے کی شوقین تھی. تو تم چارلی گارڈن ہو؟ وہ میرا جائزہ لے کر بولی. تم جب سے یہاں آئے ہو میں تم سے ربط پیدا کرنے کا سوچ رہی ہوں. کیوں؟ تمہارا چہرہ آرٹسٹک ہے اور میں اسے پینٹ کرنا چاہتی ہوں. اس نے وجہ بیان کی. ادھر بیٹھ جاؤ. میں نے اس کے حکم کی تعمیل کی تو وہ بولی. کچھ پیو گے؟ تو تم آرٹسٹ ہو، میں نے کہا. کہنے کو تو میں بہت کچھ کر سکتا تھا، مگر اس وقت مناسب الفاظ نہیں مل رہے تھے. مجھے یقین تھا جب اسے اپنے بارے میں خیال آئے گا تو وہ چیخ مار کر اپنی خوابگاہ میں چلی جائے گی. دیر تو اس وقت نہیں ہے، تم شیری پیو گے؟ میں اب جانا چاہتا تھا، میں نے اٹھتے ہوئے کہا. دراصل چابی اندر رہ گئی ہے اور دروازہ لاک ہو گیا ہے. اوہ ہاں، ان دروازوں پر کم بخت اعتبار بھی تو نہیں کیا جا سکتا، وہ بولی. پھر اس نے ایک لمبی کہانی سنائی کہ ایک بار جب وہ ناگفتہ حالت میں تھی تو دروازہ لاک ہو گیا تھا. اس نے ایک بار پھر شیری کے لیے اصرار کیا تو میں نے اس کی دعوت قبول کر لی. مجھے دوسرے کمرے میں لے گئی جہاں کا فرش لکڑی کا تھا. وہاں بھی بہت سی پینٹنگ رکھی تھی. اس نے ایک لمبا سا کوٹ پہن لیا اور میرے لیے کچن میں جا کر شیری کا ڈبہ لے آئی. تم شاید بیٹھنے کے لیے جگہ تلاش کر رہے ہو، اس نے مجھے کھڑے دیکھ کر کہا. میں فرش پر بیٹھنے کو ترجیح دیتی ہوں. شیری پینے کے دوران کوئی بات نہیں ہوئی، بلکہ یہ کہنا بہتر ہوگا کہ میں نے بات کرنے سے گریز کیا. پھر میں آگ بجھانے والی سیڑھی پر قدم رکھ کر اپنی بالکنی میں جانے لگا تو وہ بھی میرے پیچھے ہی چلی آئی. میرے پاس بیئر تو نہیں ہے، مگر میں تمہارے لیے کافی بنا سکتا ہوں، میں نے اسے کہا اور بیٹھنے کا اشارہ کیا. لیکن وہ میری طرف متوجہ نہیں تھی اور کمرے کا جائزہ لے رہی تھی. تم اپنا کمرہ بہت صاف رکھتے ہو، اس نے ستائشی انداز میں کہا. اگر کوئی چیز بکھری ہو تو مجھے زہر لگتی ہے. میں زندگی میں سلیقہ مندی کا قائل ہوں. اور ڈانس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تم ڈانس کرتے ہو؟ اس نے بازو پھیلا کر کہا. صرف ناکسڈ آؤٹ، میں نے جواب دیا. میں تمہیں دوسرے انداز سے رقص کرنا بھی سکھاؤں گی، وہ بولی. اچانک اس کی نگاہ دائیں گوشے میں رکھے ہوئے پیانو پر پڑی تو وہ اسے بجانے لگی. میں نے موقع غنیمت جانا اور کچن میں جا کر کافی تیار کرنے لگا. واپس آ کر میں نے اسے کہا، تم چاہو تو یہاں آ کر پیانو بجا سکتی ہو، میں اپنا دروازہ کھلا رکھوں گا. اگر دروازہ لاک ہو اور میں کہیں گیا ہوا ہوں تو تم پچھلی بالکنی سے آ سکتی ہو. میں نے پیالی میں کافی انڈیلتے ہوئے کہا. تمہاری کافی میں کریم اور شکر مقدار کتنی ہوگی؟ وہ میری طرف متوجہ نہیں تھی، اس لیے اس نے کوئی جواب نہیں دیا. اپنی مجسمانہ فطرت سے مجبور ہو کر وہ دوسرے کمرے میں پہنچ چکی تھی اور الگرنن کے مکان کا جائزہ لے رہی تھی. یہ کیا ہے؟ آرٹ کا کوئی نمونہ؟ کوئی بت؟ یہ الگرنن کا مکان ہے جو خصوصی طور پر میں نے تیار کیا ہے. اسے تو کسی آرٹ گیلری میں رکھا جا سکتا ہے. وہ اس کے چاروں طرف گھوم کر بولی. یہ آرٹ کا نمونہ نہیں ہے، میں نے تکون مکان کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا. دروازہ کھلا تو الگرنن فوراً باہر آ گیا. اوہ میرے خدا، مجسمے میں زندگی، بالکل نیا خیال ہے. میں نے وضاحت کرنے کی کوشش کی مگر اس نے ایک نہیں سنی اور آرٹ پر اپنے نادر خیالات کا اظہار کرتی رہی. میں نے بے بس ہو کر زبان بند کر لی. تھوڑی دیر بعد اس نے کافی لی، پھر مجھ سے ایک ہفتے کے وعدے پر $5 ادھار لیے. آگ بجھانے والی سیڑھی کے ذریعے بالکنی سے ہوتی ہوئی پھر اپنے فلیٹ میں چلی گئی. میں اس کے جانے کے بعد سوچتا رہا کہ وہ کتنی خوبصورت، ذہین اور آرٹسٹک خیالات کی مالک ہے. اس کی آنکھیں اور اس کے ہونٹ زندگی سے کتنے بھرپور ہیں. وہ ہر لمحہ دعوت دیتی محسوس ہوتی ہے اور مجھ سے کتنی قریب ہے. ہمارے درمیان صرف ایک بالکنی ہی کا تو فاصلہ ہے. 20 جون. یہ فیصلہ کرتے وقت میں تذبذب کا شکار رہا کہ مجھے ڈیڈی کی دکان پر جا کر ان سے ملنا چاہیے یا نہیں. مجھے اخبار کے ذریعے معلوم ہو چکا تھا کہ انہوں نے برونکس میں دکان کھولی ہوئی ہے، لہذا انہیں تلاش کرنا کوئی مسئلہ نہیں تھا.
ڈیڈی کو بار بار شاپ کھولنے کی آرزو تھی اور سیلز مین کی حیثیت سے کام کرنا پسند نہیں تھا، جبکہ ممی ان کے خیالات سے چڑ جاتی تھی۔ انہوں نے وارننگ دی ہوئی تھی کہ اگر انہوں نے بال تراشنے کا گھٹیا پیشہ اختیار کیا تو وہ علیحدگی اختیار کر لیں گی۔ شاید ڈیڈی سے ان کی علیحدگی کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ حجام کی بیوی کہلانا ناپسند کرتی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں ان سے ملاقات کرنے دکان پر چلا جاؤں۔ میں نے برونس پہنچ کر ان کی دکان تلاش کر لی۔ وہ اس وقت خالی تھی اور ڈیڈی اخبار پڑھ رہے تھے۔ آہٹ پا کر انہوں نے اخبار ہاتھ سے رکھ دیا اور بولے، اندر آ جاؤ، تمہاری ہی باری ہے۔ میں ایک لمحے کے لیے ہچکچایا۔ مسٹر، میں اس وقت تک دکان کھلی نہیں رکھتا۔ انہوں نے میری ہچکچاہٹ کا غلط مطلب لے کر کہا۔ میں نے کسی کو وقت دے رکھا تھا، وہ نہیں آیا تو میں بیٹھا رہ گیا۔ میں برونس کا سب سے اچھا بادل ہوں۔ میں سر ہلاتا ہوا اندر چلا گیا۔ انہوں نے کنگا، کینچی اور برش اٹھا کر میرے سامنے رکھا اور شیلف سے گردن پر باندھنے والا کپڑا نکالنے لگے۔ میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ انہوں نے ابھی تک مجھے کیوں نہیں پہچانا، جبکہ میں نے انہیں پہچان لیا تھا۔ پھر یاد آیا کہ انہوں نے گزشتہ 15 سال سے مجھے نہیں دیکھا۔ یقیناً میرے نقوش بہت تبدیل ہو چکے ہوں گے۔ جب وہ گردن پہ کپڑا باندھنے کے دوران آئینے میں میرا چہرہ دیکھ رہے تھے تو ان کی آنکھوں میں تذبذب کی پرچھائیاں تھی۔ میں شیو کرانا، بال کٹوانا اور شیمپو سے سر دھلوانا چاہتا ہوں۔ وہ اوپر دیکھنے لگے تو میں نے کہا، آج میں ایک ایسے شخص سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں جس سے میں کافی عرصے سے نہیں ملا ہوں۔ انہوں نے میرے چہرے پر صابن ملا اور استرے سے شیو کرنے لگے۔ جب وہ حلقوم پر پہنچے تو میں نے اچانک گردن اٹھا دی، جس سے میری کھال کٹ گئی اور ایک سرخ لکیر نمودار ہوئی۔ ارے، وہ چیخے، تم نے کیا حماقت کی! اوہ خدایا، ٹھہرو ٹھہرو، تمہیں اس طرح سے نہیں ہلنا چاہیے تھا، معافی چاہتا ہوں۔ انہوں نے ایک تولیہ اٹھایا اور لپک کر اس کا ایک کونا واش بیسن میں جا کر بھگویا، پھر ہتکڑی لگا کر خون کے اخراج کو روکا اور تولیے سے خون پونچھ دیا۔ وہ دوبارہ شیو کر رہے تھے تو مجھے وہ دن یاد آ رہا تھا جب وہ مجھے وان ہوم لے کر گئے تھے۔ شیو کرنے کے بعد انہوں نے بال تراشے اور شیمپو سے سر بھی دھو لیا۔ میں مکمل طور پر آدمیت کے جامے میں آ گیا۔ انہوں نے دوسرا آئینہ اٹھا کر مجھے گدی کے بال دکھا دیے۔ وہ دو آئینے مقابل ہوئے تو میرا عکس ابھرتا چلا گیا۔ اس وقت خیال آیا کہ اگر ڈیڈی مجھے نہیں پہچان پا رہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، مگر نہیں، انہیں جاننا چاہیے تھا، اس لیے تو میں یہاں آیا تھا۔ تم نے میرا شیو کر دیا ہے، میرا خیال ہے اب تم مجھے پہچان لو گے۔ کیا تم پہیلی بجوانے آئے ہو؟ انہوں نے پیشانی پر شکنیں ڈالی۔ میں نے انہیں یقین دلایا کہ میں ایسا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تو انہوں نے کہا، پہیلیاں بوجھنے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، اب میں دکان بند کرنا چاہتا ہوں۔ اگر وہ مجھے نہیں پہچان پا رہے تھے تو کیا حرج ہے؟ ان کا ہاتھ اجرت کے لیے بڑھا ہوا تھا۔ اگر یہ معمہ قائم رہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے بٹوے سے رقم نکالنے میں جلدی نہیں کی۔ اب تک مجھے پہچان لینا چاہیے تھا۔ ان کا جذبہ پدری جوش کیوں نہیں مار رہا تھا؟ ان 17 سالوں میں جب سے کہ میں ان سے جدا ہوا تھا، انہیں میرا ذرہ برابر بھی خیال نہیں آیا۔ میرے منہ کا ذائقہ تبدیل ہونے لگا۔ تمہیں کیا ہوا؟ تم خیریت سے تو ہو؟ انہوں نے گھبرا کر پوچھا۔ ہاں، ذرا ٹھہرو۔ میں کرسی پر بیٹھ گیا اور میں نے منہ کھول کر گہرا سانس لیا۔ وہ دوڑ کر میرے لیے ایک گلاس پانی لے آئے۔ لو، یہ پی لو، تم ابھی ٹھیک ہو جاؤ گے۔ میں نے گلاس ان کے ہاتھ سے لے کر پانی پی لیا تو انہوں نے کہا، کیا میں کسی ڈاکٹر کو بلاؤں؟ نہیں، میں ٹھیک ہوں، یوں ہی چکر سا آ گیا تھا، بس میں جا رہا ہوں۔ میں ان سے کیا کہوں؟ کیا یہ کہ دیکھو میں چارلی ہوں، وہی جسے تم معذوروں کے اسکول میں اس لیے داخل کرا آئے تھے کہ تم لوگوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اب میں بالکل صحیح ہوں، تم چاہو تو ٹیڑے ٹیڑے سوالات کر کے مجھے ٹیسٹ کر سکتے ہو۔ میں بھی کتنا نادان تھا کہ یہ توقع لے کر ان کی دکان پر چلا آیا کہ وہ مجھے پہچان لیں گے، مجھے دیکھ کر حیرانی ظاہر کریں گے اور مجھے گلے سے لگا لیں گے، جبکہ وہ مجھے اپنی دنیا سے نکال چکے تھے۔ کیا میں ڈاکٹر کو بلاؤں؟ انہوں نے پھر پوچھا۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کیا تعلیم اور تمدن آدمی میں اتنی تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں کہ ان کے پاس انہیں اپنے شناخت نہیں کر پاتے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں،
شاید میں نے کوئی ایسی چیز کھا لی تھی جس سے طبیعت خراب ہو گئی، میں نے کہا اور کرسی سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ تم کیا ڈرامے بازی کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا۔ کیا مطلب؟ تمہیں میرے $3.5 بطور اجرت دینا ہے۔ انہوں نے ہاتھ پھیلایا۔ اوہ سوری، میں نے کہا اور بٹوے سے رقم نکال کر انہیں دی اور دکان سے باہر آ گیا۔